نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 غلطیاں سونے سے پہلے کبھی نہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ رات کو سونے سے پہلے شیشہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ سونے سے پہلے لائٹ بند نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سونے سے پہلے 2 لوگوں سے ہوشیار ہو کے سونا۔ وہ 2 لوگ کون کون سے ہیں کہ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت ایسی ہے جس سنت میں سینکڑوں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ عشاء سے پہلے کھانا کھانا اور عشاء کے فوراً بعد اچھے بچوں کی طرح جلدی سو جانا صحت کے لیے انتہائی مفید بھی ہے اور انتہائی ضروری بھی ہے۔ اگر آپ رات کو دیر سے سونے کے عادی ہیں تو آپ پر شوگر کا حملہ بہت جلدی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، چاہے آپ ساری زندگی کے لیے چینی چھوڑ دیں۔ شوگر کی بیماری میں سب سے بڑی وجہ رات کو جلدی نہ سونا ہے۔ یہ تو جسمانی نقصان ہے، اور روحانی نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دن کے کاموں کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اس لیے کام نہیں کر پاتے کیونکہ ہم کاموں کا آغاز لیٹ کرتے ہیں، جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی برکت صبح سویرے میں رکھ دی گئی ہے، یعنی کہ صبح کا ابتدائی وقت۔ محترم ناظرین، لائٹ بند کرنے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سونے سے قبل آگ اور چراغ بجھا دیں، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو جب سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ روایت ہے کہ چراغ بجھا دو، بسا اوقات چوہا چراغ کی بتی کو گرا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ انہی روایات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ آگ یا چراغ جلائے رکھنے کی ضرورت ہو تو اسے محفوظ رہنے کے اسباب لازمی اختیار کریں۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں بڑی برکت ہے۔ اب بات کی جائے موجودہ دور میں لائٹ کی، لائٹ جلانے سے آگ کا خدشہ تو نہیں رہتا، لیکن پھر بھی روشنی تو موجود رہتی ہے۔ حدیث میں چراغ کا الگ سے ذکر اس لیے کیا گیا کہ اس زمانے میں چراغ روشنی کے لیے جلایا جاتا تھا۔ یاد رکھیں، اللہ جل شانہ نے رات کو نیند اور سکون کے لیے بنایا ہے۔ روشنی ہونے کے سبب انسان رات میں پرسکون نیند نہیں کر سکتا، اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سوئیں تاکہ پرسکون نیند سوئی جا سکے۔ احادیث میں جو چراغ کا ذکر ہے، موجودہ دور میں اس کو لائٹ کے متبادل ہی سمجھا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں، سائنسی تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ بند نہیں کرتے ان کا وزن بڑھنے اور ان میں کینسر جیسے مرض پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے سنت سمجھ کر لائٹ کو بند کر لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان سناتے ہیں جس میں حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 لوگوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور سوال کیا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں زیادہ کن لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے؟ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، 2 انسانوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا۔ اس نے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے 2 انسان ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا انسان وہ ہے جو تمہیں وہ عیب بتائے جو تم میں نہ ہوں، تو اس انسان سے ہوشیار رہنا، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم احساس کمتری میں چلے جاؤ۔ دوسرا وہ شخص جو اچھائی بیان کرے اور جو تم میں نہ ہو، ایسے انسان سے بھی ہوشیار رہنا۔ وہ ایسی خوبیاں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کی جھوٹی تعریفوں کی وجہ سے اسے اپنے دل کے پاس رکھو تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2 لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، شام کو سونے سے قبل 5 کام کر کے سویا کرو۔ نمبر 1، 4000 دینار صدقہ کرنا، یعنی سورہ فاتحہ 4 مرتبہ پڑھا کرو۔ نمبر 2، ایک قرآن مجید پڑھنا، یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ نمبر 3، 2 لڑنے والوں میں صلح کروانا، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 10 مرتبہ پڑھا کرو۔ نمبر 4، جنت کی قیمت ادا کرنا، یعنی 10 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو۔ نمبر 5، ایک حج کرنا، یعنی 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا کرو۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے کون سی 5 غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ 5 کام جو سونے سے پہلے نہیں کرنے چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو سوتے وقت یہ 5 غلطیاں کبھی نہ کرنا۔ رات کو سونے سے پہلے کی 5 غلطیوں میں نمبر 1، پیٹ کے بل نہ سوئیں، یعنی کہ کچھ لوگوں کو الٹا سونے کی عادت ہوتی ہے۔ الٹا لیٹنا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں، لہٰذا پیٹ کے بل نہ سوئیں۔ رات کو سونے سے پہلے کی 5 غلطیوں میں نمبر 2، پاؤں کو پاؤں پر رکھ کر سونا، یعنی کہ کچھ لوگوں پاؤں پر پاؤں رکھ کر سوتے ہیں، اس طرح بھی نہیں سونا چاہیے۔ اس طرح سونے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے کی 5 غلطیوں میں نمبر 3، ایسی چھت پر سونا جس میں گرنے کا ڈر ہو۔ ایسی چھت پر سونا بھی منع ہے جس کی 4 دیواری نہ ہو یا پھر گرنے کا خطرہ ہو، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے کی 5 غلطیوں میں نمبر 4، جب لڑکا 10 سال کا ہو جائے نا تو اس لڑکے کو ماں اور بہنوں سے الگ سلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال کی عمر ہونے کی صورت میں ساتھ سلانے سے منع کیا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے کی 5 غلطیوں میں نمبر 5، مغرب اور عشاء کے درمیان نہ سوئیں۔ بعض مرتبہ اس چیز پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا ہے اور عموماً اکثر لوگ ایسے ہی لیٹ جاتے ہیں اور مغرب اور عشاء کے درمیان میں سو جاتے ہیں، اس وقت سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ رات کو شیشہ دیکھنا کیسا ہے۔ رات کو شیشہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ رات کو شیشہ دیکھنے کے بارے میں لوگ طرح طرح کے خیال رکھتے ہیں اور اپنی بات کو ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ رات کو شیشہ دیکھنا منع ہے۔ اس حوالے سے ساری افواہیں ہی ہیں۔ رات کو شیشہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رات کو شیشہ دیکھنے سے کسی بھی قسم کے ڈراؤنے خواب نہیں آتے اور نہ ہی شیشہ دیکھنے سے فوت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بہت زیادہ افواہیں سرگرم ہوتی ہیں جو سراسر غلط ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیل کی نظریں ہمیشہ زمین پر کیوں رہتی ہیں؟ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کرو۔ تو اس نے پہلا سوال کیا۔ سوال میں یہ تھا کہ بیل جانور ہمیشہ زمین کی طرف ہی کیوں دیکھتا ہے؟ یہ جانور آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ کا انکار کیا اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، جو قوم موسیٰ علیہ السلام کو دکھانے کے لیے کہ اے موسیٰ دیکھ ہمارے پاس بھی ہمارا حساب ہے، تو وہ لوگ مختلف جانوروں کی عبادت کرنے لگے اور انہی جانوروں کو اپنا خدا ماننے لگے۔ لیکن صد افسوس کہ اس وقت کے انسانوں نے اتنے عظیم رب کے ہوتے ہوئے بھی ایک جانور کی پوجا کی، ایک جانور کی عبادت کی، لیکن اللہ نے اس جانور میں اتنی حیا رکھی، اس جانور میں اتنی شرم رکھی کہ آج تک اس جانور نے شرم کے مارے اپنا سر آسمان کی طرف نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیل جانور اس لیے آسمان کی طرف نہیں دیکھتا۔ محترم ناظرین، آپ کے علم میں اضافے کے لیے اب بات کرتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا پینا کیسا ہے۔
ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانے پینے میں یہ مشہور ہے کہ ان برتنوں میں کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مٹی کے برتن ہوا کرتے تھے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں ایک ہی لکیر سی آ جاتی ہے جس سے پانی پیتے ہوئے بے دھیانی میں آپ زخمی ہو سکتے ہیں، اس لیے منع فرمایا گیا ہے۔ یہ افواہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانے پینے سے تنگ دستی یا پریشانی آ جائے گی، یہ سراسر غلط ہے۔ اگر ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانے پینے سے کسی قسم کا نقصان یا اندیشہ نہیں ہے تو اس میں کھانا پینا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو لکھا ہے، جو بولا ہے اور جو دیکھا اور سنا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔